بچے ہیں وہ غریب غریب ہو کر بیٹھ جائیں. آگے آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعین. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أظلم من الله قيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن کی شان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ایمان لانے اور اعمال صالحہ کی ہم انہیں ہمیشہ کے باغات میں داخل کریں جن کے پیچھے سے نہر بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ سے سچی بات کام کر سکتا ہے. پچھلی آیت میں جہنم کا تذکرہ ہوا. قرآن پاک میں اللہ کا اصول ہے جب جہنم کا یا عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کا اور رحمت کا تذکرہ کرتے تاکہ ہمیں محفوظ ہوں اور ان کا اطمینان ان کا چین سکون بن گئے. یہ اللہ کا اصول ہے. اللہ نے اس آیت کریمہ میں جہنم کے تذکرے کے بعد جنت کا تذکرہ فرمایا. جہنم اس کی وادی یا اس کا بڑا اتنا گہرا ہے. آپ لوگوں نے ہمارے ساتھی نے کہا ہے آپ لوگوں سے گہرا ہے یہ بتانے کے لیے سب ڈونگر ہے. اوپر سے پتھر ڈالے تو نیچے تک وہ پتھر جانے کے لیے 70 برس چاہیے. ایک بار اگر جہنم کے سب سے اوپر حصے میں اگر پتھر چھوڑ دیے تو نیچے کے حصے تک جانے کے لیے وہ کمبل 70 سال چاہیے تب جا کر کے وہ پتھر نچلے کے حصے میں پڑتا ہے. اتنا گہرا کرا صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں اتنا بڑا ہونے کے باوجود ایک دن آنے کا وہ جہنم بھر جائے اور جنت کے دروازے کے 2 پٹ اتنے وسیع ہیں. 2 پٹ دروازے کے 2 حصے کھولے بند ہو جائے. 2 پٹ ان کے درمیان فاصلہ 40 سال کے برابر کے اگر سفر کرے تو 40 سال کے مدت میں کتنی مسافت وہ طے کر سکتا ہے. 40 سال میں وہ جس قدر کلومیٹر کو سفر میں پار کر سکتا ہے اتنا فاصلہ ہے جنت کی 2 پٹ کا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی وسیع جنت ہمیں واجب ہوئی، وہ جنت اللہ گھر میں جنت میں ہوتا ہے۔ جنت کا تذکرہ ہماری روحوں کو خوش کرنے والا ہے۔ جنت کے بارے میں، اللہ کے موضوع کے بارے میں تذکرہ کتنا بھی کرے کم ہے۔ اس کے دروازے 8 دروازے ہیں، مشہور جو دروازوں کے نام ہیں ان میں سے ہر ایک جاتے روزگاروں کا دروازہ ہے، سیاح نمازی کا دروازہ ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو نمازیوں کے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقے والوں کے لیے صدقے کا دروازہ، توکل کرنے والوں کے لیے توکل کا دروازہ، اسی طرح علم و ذکر والوں کے لیے علم و ذکر کا دروازہ۔ 8 دروازوں کے لیے ان اعمال کے کرنے والے ان 8 دروازوں میں سے بلائے جائیں گے۔ کوئی مجاہد ہوگا، جہادیوں کے دروازے سے پکارا جائے گا، اسی طرح دیگر اعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال ایسے بھی بتائے ہیں جس کی وجہ سے آدمی ان 8 دروازوں سے جنت میں جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ فبوری من ابواب الجنہ، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتے ہیں وہ ایک جنت کے 8 دروازوں سے بلائے گئے۔ اللہ کے بندے ادھر سے آ، یہ دروازہ اچھا ہے، ادھر سے آ، وہ دروازہ اچھا ہے۔ مثال سمجھنی ہو، کعبۃ اللہ کے دروازوں میں دیکھو، کعبۃ اللہ کے مختلف دروازے، ان میں بعض دروازے بڑے ہیں، خوبصورت ہیں اور سینٹر پوائنٹ میں ہیں۔ ادھر سے بھی آنے والوں کے لیے وہ دروازہ جب بہت قریب ہوتا ہے، ادھر سے آنے والوں کے لیے بھی بہت قریب ہوتا ہے۔ کوئی دروازہ کسی دوسرے دروازے سے زیادہ اہم یا زیادہ غیر اہم ہے، سبھی برابر فضیلت والے دروازے، سبھی کعبۃ اللہ کے دروازے اللہ کے گھر کے دروازے۔ اس کے باوجود بعض دروازے زیادہ بڑے اور زیادہ مشہور، جن کا نمبر یا وائس نمبر یا فلاں نمبر یا جن کا نام کعبۃ اللہ کے دروازوں میں بہت مشہور ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کے دروازوں کو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جنت کے دروازوں میں ہوں گے۔ ان دروازوں میں سے ہر دروازے پر موجود واچمین دروازہ یہ کہے گا ادھر سے آجا جنتی، یہ دروازہ سے یہ زیادہ اچھا ہے تیرے لیے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، ادھر سے جانا تجھے آرام ہوگا، تیرے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ ایک سے بڑھ کر ایک 8 دروازوں سے بلائیں کہ کس کے لیے؟ اس کے لیے 2 طرح کا عمل بتلایا ہے۔ ایک عمل ہے من انفق زوجین، جو اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے۔ حضرات محدثین علماء اس کی تفسیر و تشریح توضیح بتلاتے ہیں۔ جوڑا خرچ کرے یعنی اسی کے جیسی چیز 100 روپے دینا ایک ہے، 50 کے 2 نوٹ دینا ہے۔ جو آدمی 50 کے جیسی اور ایک نوٹ 50 کے 2 نوٹ کسی کو دے گا، جسے ہم بولتے ہیں اگر تمہارے پاس آئے گا تو تیرے گھر کو آنے کا کوئی اتنا خرچ کیا تھا میں ڈبل خرچ کر پڑے گا، یہ بات ہو جاتی ہے۔ یا ایک بات یہ بھی بتائیں، کرتا تو بھی ہے، کرتا اللہ کے راستے میں وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن کرتے کے ساتھ پیجامہ شرٹ کا ہے، شرٹ کے ساتھ پینٹ، ایک مکمل جوڑا اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو نوریاں بھی نہ ہو میں جنت کی 8 دروازوں میں سے اس بندے کے لیے استغفار دے کر بلایا جائے، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ، ادھر سے بھی آؤ۔ اسی طرح مختلف روایتوں میں وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ کسی نے دعا کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کسی نے سر اٹھائے آسمان کی طرف، کسی نے اس کی بغیر وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے، نیت کرے، وضو کرتا ہوں، نیت کے بعد پھر
تمام اعضاء جیسے دھونے ان کے جو آداب اور مستحب ہوتے والے ہیں سنتیں ہیں ان تمام پر عمل کر کے وضو کریں اور اس کے بعد جو پڑھے کلمہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فقط توحید کو جنت میں جانے کے لیے سبب کافی ہے فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سواری میں ردیف پہ بیٹھے ہیں پیچھے ایک ہوتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے اور ایک کے پیچھے ردیف ان کے پیٹ کے پیچھے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا گویا بولا یا معاذ یا معاذ یا معاذ، ارے وہ معاذ سن رہے ہیں اپنے جانب اپنے متوجہ کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کلاس میں ٹیچر اگر اٹینڈنس لے رہے ہیں ایک بچے کا نام اگر پکارے تو لبیک لبیک کہتے ہیں حکم ہے، یا پھر انگلش میں پریزنٹ اسی انداز سے لبیک وسعدیک، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ وہ بہت خوشی کا اظہار پوری طرح اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوں، میرے اندر ذرہ برابر غفلت نہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں معاف کر دی اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا دیکھو جو اللہ کو ایک جانے اور پیغمبر مانے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور اللہ کا کلمہ اقرار کرے، یعنی عیسائی کا جو توحید کے علاوہ 3 خداؤں کو ماننے کا ٹرینٹی کا عقیدہ ہے اس سے بیزار ہو، وہ ایک شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے بھی بیزار ہو۔ ہمارے سماج میں غیروں میں خاص کر یہ ایسا ہو سکتا ہے عیسائیوں کا، ان کے ساتھ ہم اتنا گھل مل جاتے ہیں ان کو بھی اپنوں میں سے ایک سمجھتے ہیں، اس طرح ان کا لباس ہم بھی اپناتے ہیں، ان سے اچھی دوستی کرتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو دیکھا اتنا ان سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا، ان کے عیدوں میں ان کو مبارکبادی دینا، ان کے گھروں میں اگر کوئی کام کاج ہے اس میں جانا، اور کوئی فنکشن ہے کوئی تقریب ہے اس میں حاضر ہونا، ایسا لگتا ہے گویا کہ کم مطلب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس موقع سے الگ کر کے مسلمانوں اور ہمارے ہم نہیں ان کے ساتھ عقیدے میں جو خیال نہ ہونا، وہ عقیدہ ہمارے اندر نہ ہونے کا دوسری جگہ سب چلنے کی روایت جو توحید کو مانے، رسالت کو تسلیم کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اللہ نے دیکھا ہے تو اس بندے کے لیے جنت اللہ کے نام سے وعدہ ہے۔ جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہوا، جنت کے دروازے میں سب سے پہلے کون دروازہ کھٹکھٹائے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے آواز بعد میں جنت تو پتہ ہے پھر بھی پوچھے گا پروسیس بالکل پرفیکٹ اندر لا چل رہا ہے۔ اے ٹی ایم کارڈ سے پیسے نکالنے ہوں، اے ٹی ایم کارڈ میں کارڈ سوائپ کرنے کے بعد باقاعدہ پاسورڈ پوچھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قانون کے مطابق برابر ایک طریقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کارڈ سوائپ کرنے کے بعد اکاؤنٹ نمبر اور نام وغیرہ سب کسی کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بغیر پاسورڈ کے پیسے نہیں نکلتے۔ یہی حال فون کے فنگر پرنٹ کا یا لاک اسکرین کا سب کا اللہ تبارک تعالیٰ بھی دار وغیرہ سے سوال کروائیں گے۔ ہم سب کو اللہ کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے یہ سمجھ میں آنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اعلان کریں گے، میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر جنت کا داروغہ کہے گا مجھے آج آپ ہی کو حکم دیا گیا ہے، اگر آپ سے پہلے کوئی دروازہ کھٹکھٹائے گا تو آپ کسی اور کے لیے یہ دروازے سب سے پہلے نہیں کھولنے والے۔ جنت میں سب سے آخر میں کون جائیں گے؟
امام غزالی رحمہ اللہ نے اس بارے میں تفصیلی روایت کی جس میں انہوں نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے جنتی جب جہنم میں جل رہے ہوں گے تو کافروں کی نظر مسلمانوں پر پڑے گی تو مسلمان ان کی نظر میں پڑتے ہی کافر ان کو تانا دیں گے، ارے تمہیں بھی یہاں جا گئے، ہمیں تو آئے تو کیا نہیں تمہیں بھی، تمہیں تو اللہ کو ماننے والے مسجدوں کو جانے والے تو کیا برکات میں ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کا دل منع ہو گیا اور وہ اللہ سے عرض کریں گے اس تانے کو برداشت کیے ہوئے، اللہ اب تو کافروں بھی تانے دے رہی ہے، اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرے گی اور اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہوگی ہر وقت مومن بندے کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو رفت نکال ان کا بھی حال لکھتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ، جنت کا وہ بندہ جو سب سے آخر میں آنا ہے جہنم سے نکلتے ہوئے اللہ سے یہی درخواست کرے گا، یہی دعا کرے گا، بس جہنم سے باہر آ گئے تو بس وہاں سے ایگزٹ ویزا ملی تو بس جنت میں انٹری ویزا کی ضرورت نہیں ہوگا، بس یہاں سے نکلا تو باہر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کی وہی دعا قبول کرے جہنم سے باہر اس بندے کی وہ بندہ بڑی راحت میں آئے گا، پھر اس کے بعد وہ جنت کو دیکھے گا، دوزخ کو دیکھے گا، اس کی گرمی بڑی شدت سے محسوس ہوگی، پھر وہ اللہ سے دعا کرے یا اللہ جہنم سے باہر تو آ گیا، یہ کیا اللہ اتنی شدت کی گرمی لگ رہی تھی جہنم کی سے بچا لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے دھیرے دھیرے اسے جنت میں داخل کریں گے۔ جنت میں وہ جائے گا نا اس کے پیشانی پہ لیبل لگا ہوا ہوگا، کیا لیبل؟ متقابل الرحمن، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اپنے کسی عمل کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ جو رحمان الرحیم ہے اپنے رحمت کی صدقے ان کو جنتی بنایا ہے، حقا لگا ہوا ہے، بڑی بات ہے اللہ اپنے رحمت کے صدقے بھی کسی بھی جنت میں داخل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رحمت کو اگر سمجھنا ہے تو کرونا میں ایک ٹینتھ پاس لوگوں کو دیکھ لو، اتفاق سے میں چند ایسے بچوں کو جانتا ہوں، میرا خیال ہے اگر کرونا میں ان کا ٹینتھ نہ ہوا ہوتا تو کبھی ہم پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن پاس ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ کیا اس پر لوگوں نے مزاج کی بہت اچھی ہے، کرونا میں ایک جملہ مشہور تھا، اسٹے ہوم اسٹے سیف، گھر میں رہو سیف رہو۔ تو انٹرویو کیا کرونا میں ٹیسٹ پاس تو یہی کہا گیا اچھا کرونا کے پاس آئے ہو، کرونا میں پاس ہو کے آئے ہو، کیا کرو اپنے گھر میں بیٹھو محفوظ رہو، یعنی نو جاؤ نو لوگی، جاؤ واپس جاؤ جاؤ واپس جاؤ گھر میں بیٹھو۔ تو بیچارہ کرونا میں پاس تو ہو گیا، پھر کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی، گورنمنٹ کا ٹھپا بھی ہے، نوکری نہیں ملتی، تو پھر کیا کام کی وہ ملتی کرتی بیکار۔ لیکن ہمارے اللہ سے نہیں، ٹھپا جو لگا لیکن جنت پکی، تمام جنتی کے برابر کو نعمتیں جنت کے لیے، پھر بھی لوگ دیکھیں گے پیشانی کو دیکھ کر بڑا جنت کا عمل کرتا ہے کیا؟ دیکھو اللہ رحمت کے طرف بھیجا تو ہے، میں تو کہاں پہنچنے والے تھے۔ جب یہ لیبل کے بارے میں ان کے کام میں آوازیں آئیں گی اللہ تو وہ یہ بھی پوچھیں گے یا اللہ جنت تو دے دیا پھر یہ کپڑا دے دیا لیبل دے کر، یہ لیبل بھی نکال کے اللہ دعا کرنے کو، تو وہ اس لیبل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نکال دیا جائے گا اور اس سے بھی وہ جنتی آزاد ہوگا۔ امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑی امام ہے اور یہاں سے بڑے بڑے اس روایت کو لکھ کر روتے ہوئے وہ اپنی آنسوں سے در بدر آنکھوں پہ اللہ سے اپنی رحمت کی امید کے بارے میں وہ یوں کہتے ہیں اگر اللہ مجھے ایسے رحمت کے سامنے جانے والے پہنچا دیا تو بھی میرا بیڑا ہوگا، میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا۔ زندگی بھر نمازی، زندگی بھر
زندگی بھر عمرے صدقے خیرات تلاوت قرآن حدیث کی اعلیٰ تعلیم پوری زندگی عمل سے ایک دم بھری ہوئی ہے، بہت ہی اچھے اس کے بعد کا یہ کہنا ہمارا کیا حال ہمارا بھائی لوگ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو آسان عمل ہے اسے اپنائیں، کوشش کریں کہ ایک جوڑا اللہ کے راستے میں دیں، اللہ کے راستے میں، چاہے وہ مدرسے کے طلباء ہوں، چاہے وہ جماعت کے جانے والے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی مسافر ہو، چاہے وہ ہر جملے بنانے والے ہوں، اللہ کے راستے کی بڑی تفصیل ہے، مختلف شعبے ہیں جس پر بھی آپ کو مسجد کے امام و مؤذن ہوں، جو بھی اللہ کے راہ میں ہو، ان کے لیے آپ اپنی جانب سے ایک ایسا تحفہ کہ جوڑا یا تو ایک ہی کسی چیز ڈبل یا پھر ایک مکمل جوڑا اتنی ایسی، دوسرا عمل کلمہ پڑھ لو تو کے بعد، تیسرا اور بھی آسان عمل ہے، روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے 3 بار جنت مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت دے دیں گے، اس لیے کہ جنت کو سفارش کرے، اے اللہ تیرا یہ بندہ 3 مرتبہ دعا میں جنت مانگا ہے، براہ کرم میں سفارش کرتی ہوں اللہ اس بندے کو جنت دے دیجیے، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کہ اللہ جنت دے، اے اللہ جنت دے، اے اللہ جنت دے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہم اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھیں، رحمت سے جب ہم امید لگاتے اپنے اعمال کو سدھاریں، جب کبھی کوئی غلط عمل ہو جائے تو فوراً اللہ سے توبہ کریں، توبہ میں عزم کریں آئندہ یہ نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ کریں اے اللہ میں اس عمل کو پھر دوہرانا نہیں چاہتا، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر میں توبہ کروں گا۔ ہم اللہ سے جڑے رہیں ہر پل، اللہ پاک سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔